کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 10واں حصہ۔ باب باغ کشمیر۔ نہ جانے کب کی بات ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ خچر پر سوار ہوں، یا یوں کہیں کہ میری ماں ڈانڈی پر سوار ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ خچر کی پیٹھ سے چپکا ہوا اور دوپٹے سے بندھا ہوا تقریباً لٹکا ہوا ہوں۔ میری ماں کی چادر کبھی کبھی ہلکی ہوا میں لہرا کر میری طرف آنے لگتی ہے اور میں اسے تھامنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈانڈی والے پکارتے ہیں، ہوش ہوش! میں سمجھتا ہوں وہ مجھے تنبیہ کر رہے ہیں اور میں ڈر کر اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہوں۔ مجھے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی تنگ اور تیز ڈھال یا چڑھائی والی پگڈنڈیوں پر احتیاط اور سست رفتاری اختیار کرنے کے لیے ڈانڈی والے اور خچر والے آپس میں اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ ابھی بارشیں ٹھیک سے شروع نہیں ہوئی ہیں، لیکن جہلم کے دونوں کناروں پر آسمان بادلوں سے بھرنے لگا ہے۔ کل تک ہوا میں لطیف ٹھنڈک تھی، اب اس میں ڈل پر تیرنے والے گھاس اور بنفشہ اور سوسن کے پھولوں سے لدے ہوئے بجروں سے ہمکتے ہوئے رنگوں، سبز، کاسنی، سوسنی، سرمئی کا بول بالا ہے، اور لبے دریا خوبانی کے پکتے ہوئے پھلوں جیسی سنہری زرد خوشبو مدھ ماتیاں کرتی ہے۔ سارا ماحول سرد ہو رہا ہے۔ ہمارا ننھا سا قافلہ سونا مرگ جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے مجھے کچھ ٹھیک سے معلوم نہیں۔ وہاں شاید کوئی میلہ ہے یا کسی عزیز کی شادی ہے، کچھ خوشی کا موقع ہے، اور میں تو یوں بھی خوش ہوں کہ اتنی مدت تک نئی نئی چیزیں دیکھوں گا، نئے نئے پھول، نئی نئی پتیاں، چڑیا ملیں گی، نئے نئے گیت سنوں گا اور سیکھوں گا۔ ایک صبح کو ہم نے کہیں راستے میں سفر کا آغاز کیا تو ہمارے سامنے حد نظر تک پھیلا ہوا ایک قطع آب تھا۔ ہم ابھی ذرا اونچائی پر تھے اور پانی کا رنگ دور سے کچھ ہلکا زبرجدی تھا، اور کبھی کبھی جب سورج کی کرنیں پانی میں پیوست ہو کر اوپر ابھرنا چاہتی تو اس میں نیلمی ہیرے جیسے نیزے نمایاں ہو جاتے۔ گہرے نیلے رنگ میں ہلکی ہلکی لہروں کے زنجیریں چمک رہے تھے۔ ہم اترے تو ساحل اب بھی بہت دور معلوم ہوا۔ پانی کے چاروں طرف کھیت تھے، لیکن ابھی ان میں پودوں نے ٹھیک سے آنکھیں نہ کھولی تھیں۔ کھیتوں میں پانی تھا اور پودوں کی اوپری پتیاں ذرا ذرا سی دکھائی دیتی تھیں۔ یہ وولر جھیل ہے، کوئی بولا، اور چاروں طرف چاول کے کھیت ہیں۔ بہت جلد ہم وادی کا نشیب چھوڑ کر پیچدار راستوں کی بلندی پر آ گئے۔ چاول کے کھیت بھی تھوڑی دور ساتھ چلے۔ پہاڑ کو جہاں کہیں ہوا یا پانی نے کاٹ کر جگہ بنا دی تھی، وہاں ہری پٹیوں کی طرح چاول کی کیاریاں موجزن تھیں۔ جب تک ممکن ہو سکا میں چاول کے کھیتوں کو مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ جلد ہی ہم اتنی دور آ گئے جہاں وولر اور اس کے چاروں طرف کھیتوں کا حلقہ کسی آسمانی ہستی کی انگشتری معلوم ہونے لگے تھے۔ پھر جھیل کا پانی کبھی کبھی جھلک جاتا، لیکن کھیت نظر نہ آتے، صرف سبزے کی خفیف سی تحریر، اور پھر وہ بھی نہیں۔ چیل اور چنار کے پیڑ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر شاہ بلوط بھی مرطوب گھاٹیوں سے غائب ہو گئے۔ دیوداروں نے ان کی جگہ لے لی اور بہت دور تک میرے ساتھ رہے۔ ان کی سر بفلک سیاہی سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ پانی کے چشمے جا بجا ہمارے ساتھ۔ کوئی وقت ایسا نہ تھا جب پانی کی چمک یا قلقاری یا گنگناہٹ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یہاں تک کہ تیسرے دن وہ جگہیں بھی آ گئیں جہاں دیودار بھی تھک کر پیچھے رہ گئے تھے۔ پانی پھر بھی ہمارے ساتھ تھا۔ معلوم ہوتا ہے یہ پہاڑ پانی پر بنے ہیں، اس نے سوچا۔ کچھ پانی اوپر آ گیا اور بہت سارا پہاڑ کے نیچے نیچے بہہ کر چشموں اور وولر کی جھیل میں اتر گیا۔ کچھ عجب بات تھی کہ سونا مرگ میں برف تو بہت تھی، ایک ندی بھی تھی، لیکن ہریالی بہت کم تھی۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ ٹھنڈک بہت ہے یہاں، ٹھنڈ نے ہریالی کو جلا دیا ہے، ماں نے بتایا۔ تو سردی سے بھی چیزیں جل جاتی ہیں؟ میں نے متعجب ہو کر خود سے کہا۔ 1.5 مہینہ برف زاروں میں اچھل کود مچا کر ہم واپس چلے۔ میلہ؟ نہیں، کوئی میلہ تو نہ تھا، لیکن میری ماں کی ایک بہن وہاں رہتی تھی۔ انہوں نے خوب میرے لاڈ کیے اور میں مزید موٹا اور تندرست ہو کر وہاں سے لوٹا۔
اب کے وولر پر اور ہی نقشے کھلے ہوئے تھے، یا یوں کہیے کہ نئے نقشے پھولوں کی طرح کھلے ہوئے تھے۔ چاول کے پودے اونچے ہو گئے تھے، لگتا تھا دفعتاً کسی نے انہیں بلندی پہ بیٹھا دیا ہو۔ وہ سر نکال کر ہر طرف دیکھ رہے تھے، لہلہا رہے تھے۔ کھیتوں میں پانی اب نہ تھا، سیاہی مائل کتھئی رنگ کی نم آلود مٹی میں پودوں کی جڑیں چھپی ہوئی تھیں، اور پودوں کا رنگ بھی سیاہی مائل سبز تھا، جیسے ان کی رگوں میں خون دوڑ گیا ہو۔ محمد یحییٰ نے یہ کایا پلٹ پہلے کبھی کاہے کو دیکھی تھی؟ ایک ہی 1.5 مہینے میں پانی، مٹی اور ہوا نے پرانے فرش کو بدل کر اونچے روئیں والے نئے قالین بچھا دیے تھے۔ مرودھر لوگ وہاں مرنے کے لیے جاتے ہیں، کشمیر میں خزاں نہیں آتی۔ گر مرغ کباب است کے بالوں پر آید۔ لیکن زندگی کی بہار تو بحر ظلمات اور مجلس آفاق سے بھی آواز دیتی ہے۔ چہرے پر وہ سہانی ملکوتی طمانینت، وہ اعتماد اور تمکنت سے چھلکتا ہوا گردن کا خفیف سا زاویہ، وہ آنکھیں کس کو دیکھ رہی ہیں؟ ان کے سامنے کوئی تو ٹھہر نہیں سکتا، لیکن آنکھیں جھکی ہوئی بھی نہیں ہیں۔ میں چلا بھی جاؤں گا تو کشمیر کی دولت کم نہ ہوگی، مگر میں کیوں؟ دھوپ کی شدت سے چٹکتے ہوئے پتھروں کے نیچے دبکے ہوئے پیاسے بھورے سیاہ عقرب، کشت زعفران، برفانی تیندوا کے شیر برفی، ہانگولوں کے جھنڈ، سیب اور بادام کے باغ، قالینوں پر چشمہ شاہی اور شالیمار۔ مجھے گھر جانا ہے، اے بخت رساں بباغ کشمیر۔ دوسرے دن محمد یحییٰ نے ایک سوار اور چوبدار کے ساتھ بادام، خشک خوبانیاں اور شہد مولانا تقی الدین حیدر کے لیے اور اپنے ہنر کے بہترین نمونوں میں سے 2 اور 2/3 گز لمبا اور 1/3 گز چوڑا قالین راجپوتانہ کے بزرگ مصور گردھر ناتھ کی خدمت میں سلام اور بندگی اور اس پیغام کے ساتھ بھجوایا کہ افسوس اب وطن کو مراجعت درپیش ہے، حضرت کی ملازمت کا شرف فی الحال حاصل نہ ہو سکے گا۔ قالین کا سب سے نادر پہلو یہ بات تھی کہ اس میں چینی انداز کے لاجوردی اور نارنجی رنگ استعمال کیے گئے تھے، ورنہ کشمیری اور ایرانی قالوں میں یہ رنگ کم و بیش انقا ہوتے تھے۔ اس دن یحییٰ نے شام ہی کو شہر چھوڑ دیا اور نور جہاں کے مقبرے کے پاس ایک سرائے میں شب باش ہوا۔ کشمیر کے لیے روانگی دوسرے دن ہوئی۔ اس کی سمجھ میں دیر تک نہ آیا تھا کہ جب اصل سفر کو دوسرے دن شروع ہونا ہے تو شام کو وہاں سے نکل چلنے کے کیا معنی تھے۔ جب اس کا قافلہ جہلم کے بہت آگے وادی کشمیر کے پہلے اہم پڑاؤ کوٹلی پہنچا اور اس نے 2 راتیں وہاں کچھ جاگ کر اور کچھ سو کر، کچھ ابتہاج و مسرت کے جذبے سے سرشار اور کچھ ایک بے نام محزونی کی ہم آغوشی میں گزاریں، تو اسے معلوم ہوا کہ لاہور میں وہ آخری شام اس پر کیوں بھاری تھی۔ وہ لاہور سے نہیں بلکہ بنی ٹھنی سے بھاگ رہا تھا۔ اب جب کہ اس کے چاروں طرف چیل کے درختوں پر کانگڑا بلبلیں چہچہا رہی تھیں اور اکا دکا سفیدے کے پیڑ بھی دکھائی دینے لگے تھے اور چیل کی پتیوں کی خوشبو سے فضا معطر تھی، تو اسے یقین آیا کہ وہ اس شہر سے نکل آیا ہے۔ ابھی کئی دن کا سفر باقی تھا۔ پیر پنجال کے درے سے اتر کر فی الواقع اس کی طبیعت میں مکمل ٹھہراؤ آ گیا۔ دل و جان کے نواح میں ہر طرف سکون کی چادر چھا گئی۔ آج اسے داؤد اور یعقوب اور بشیر النساء کی صورتیں صاف صاف نظر آئیں۔ اس کی چشم تصور نے انہیں اپنے گھر میں دیکھا، گھر جو اس کا اپنا گھر بھی تھا۔ ایک نیا ذہنی ارتکاز اور نئی حضوری اسے سیدھے اسی گھر میں لے آئی جہاں کے در و دیوار بچپن کی یادوں کی طرح مانوس تھے، لیکن ان یادوں میں کہیں سے کوئی ملگجی دھندلی کیفیت اجنبیت کی بھی تھی۔ اس نے لڑکپن میں ایک بار اپنی ماں سے کہا ضرور تھا کہ میں وہی ہوں جہاں آپ ہیں، میرے باپ باہر کے تھے تو کیا ہوا، انہوں نے آپ کو اور آپ نے ان کو اپنا لیا تھا، اب میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا۔ اور حق یہ ہے کہ کشمیر نے بھی اسے اپنا لیا تھا، لیکن کبھی کبھی نیند میں اسے ایسے مناظر دکھائی دیتے جنہیں وہ بالکل پہچانتا نہ تھا۔ بہت دور، بالکل حد نگاہ کے پاس، بلند ہیکل جانوروں کی قطاریں چپ چاپ گزرتی ہوئی، پاس میں کہیں پانی چمک رہا ہے، لیکن میں جب قریب جاتا ہوں تو پانی غائب ہو جاتا ہے۔ پلٹ کر دیکھتا ہوں تو سری نگر سے
شالیمار کو جانے والی شاہراہ ہے اور ایک طرف نگین کا فیروزی مائل پانی جھمک رہا ہے۔ اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہتا کہ اس خواب کا مطلب و منشا کیا ہے، کیا اس میں میرے لیے کوئی اشارہ ہے؟ اشارہ اگر تھا بھی تو اس کی سمجھ میں کبھی آیا نہیں، لیکن ایسے خواب کے بعد صبح کو ہر بار اسے ایسا لگتا جیسے اسی کسی سفر پر جانا تھا، لیکن اب وہ بھول گیا ہے کہ کہاں جانا تھا اور کیوں، اور اس بھول کا نتیجہ اس لیے اچھا نہ ہوگا۔ آج جب وہ واقعی ایک سفر سے واپس آ رہا تھا تو اس کے دل میں گھر کی محبت پوری طرح موجزن تھی۔ اس کے دل میں وہ خفیف سا شکوہ بھی نہ تھا جو اسے تقدیر سے تھا، اس بات پر کہ اس کے بیٹوں کو تجارت کا پیشہ اور گانے کا شوق ملا، ہنرمندی اور علم کے وہ جوہر نہ ملے جو قسام ازل نے اسے ودیت کیے تھے۔ کچھ حرج نہیں، ان کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں، میری عمر کو پہنچیں گے تو سنبھل جائیں گے۔ گھر میں خدا کا دیا سب کچھ ہے اور بفضل الہی وہ دونوں بھی روپیہ پیدا کرنے اور خرچ کرنے میں کسی سے کم نہیں۔ کہنے کو تو سری نگر سے بڈگام بہت دور نہیں، یہی کوئی 10 کوس جنوب کا سفر تھا، لیکن راستہ اس قدر بیہڑ اور اس زمانے میں برساتی کیچڑ سے بھرا ہوا تھا کہ یہ ذرا سی مسافت 3 بلکہ 4 دن میں پوری ہوتی تھی۔ شام ہو رہی تھی۔ محمد یحییٰ انتظار میں تھا کہ مناسب ساتھی مل جائیں تو اگلے دن سفر کا ڈول ڈالوں۔ اتنے میں اسے خبر ملی کہ شہر کے ایک مشہور اور صاحب ثروت تاجر حبیب اللہ بٹ کے یہاں محفل موسیقی اور اس کے بعد وازوان ہے۔ داؤد اور یعقوب بھی وہیں مدعو تھے۔ محمد یحییٰ کو ایک لمحے کے لیے افسوس تو ہوا کہ میرے بیٹے اور ڈوم میراثیوں کے ساتھ شمار ہوں، لیکن فوراً ہی اسے خیال آیا کہ بچے ہیں، اپنا شوق پورا کرنے میں برائی کیا ہے، اور یہ شوق بھی کوئی مذموم شوق تو نہیں، بڑے بڑے بزرگان دین بھی سما کے شائق رہے ہیں۔ وہ انہی خیالات میں تھا کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ حبیب اللہ بٹ آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اسے کچھ تعجب سا ہوا، لیکن اگلے ہی پل میں حبیب اللہ بٹ سلام علیکم حضور کہتا ہوا اس کے سامنے تھا۔ دونوں بغل گیر ہوئے۔ حبیب اللہ بٹ نے اخروٹ کی لکڑی کے منقش ڈبے میں زعفران کی پڑیا اور 2 اشرفیاں پیش کیں اور کہا، استاد مکرم، ہر چند کے آپ سے معرفی نہیں، لیکن جی چاہتا ہے کہ لحن داؤدی سنوا کر آپ کا خیر مقدم کروں۔ میں نے سن لیا ہے کہ آپ بلاد ہند سے بہت سی توقیر اور تکریم لوٹ کر لائے ہیں۔ آپ نے کشمیر کا نام روشن کیا، ماشاء اللہ، ای کار از تو آید۔ محمد یحییٰ کے کلیجے پہ اچانک ہلکی سی چوٹ لگی۔ روح کے 7 پردوں میں چھپائی ہوئی تصویر کو اچانک تبسم اور گویائی کا ہنر آ گیا۔ بلاد ہند میں تم کچھ چھوڑ آئے ہو اور کچھ لوٹ کر نہیں، شاید کچھ لٹا کر آئے ہو۔ نہیں، میں نے جو کچھ پایا اور جو کچھ گنوایا سب وہیں نور جہاں کے مقبرے میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر حبیب اللہ بٹ کو اندیشہ ہوا کہ میں نے کوئی بات خلاف مزاج کہہ دی۔ وہ عاجزی سے بولا، حضرت، میں نے گستاخی ضرور کی جو کسی وسیلے کے بغیر باریابی کی ہمت کر بیٹھا، لیکن حاش اللہ، میں آپ کو آشفتہ کرنا نہیں چاہتا۔ سارے شہر میں جناب کے شہرے ہیں اور مجھے بھی اشتیاق قدم بوسی تھا۔ اس پر مستضاد کے مخدوم زادگان بھی کفش خانے میں رونق افزائے بزم ہوں گے، اس سے اچھا موقع متصور نہ ہو سکتا تھا۔ نہیں جناب من، آشفتگی کی کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ذرا وطن پہنچنے کی عجلت تھی۔ خیر آپ کا اسرار ہے اور داؤد اور یعقوب بھی وہی ہیں، تو بسم اللہ۔ دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں طاؤس، ایک سنتور نواز اور دف نواز دائیں اور بائیں 3 نوجوان سمرقندی سہ تار لیے ہوئے پیچھے کچھ الگ کھڑے تھے۔ سنتور نواز کے پیچھے ایک سنتور اور ایک بزرگ نے نئے نواز کی ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نئے، لیکن بید کی نہیں بلکہ پیتل کی۔ طاؤس اور سہ تار کو ہم آہنگ کرنے کی مشقیں جاری تھیں۔ دف نواز اور سنتور نواز ابھی خاموش تھے۔ نئے کی ہلکی ہلکی آواز کبھی کبھی بلند ہو جاتی۔ بڑے سے کمرے میں قالینوں پر کوئی 20-25 کا مجمع، سہ تار نوازوں کے سوا سارے موسیقار کمرے کے وسط میں تھے، لیکن ان کی نشست دوسرے مہمانوں سے ذرا الگ تھی۔ سہ تار نواز، جیسا کہ مذکور ہوا،
کمرے کے ایک سرے پر ذرا الگ کھڑے کیے گئے تھے۔ کمرے میں روشنی کچھ دھندلی تھی، اگر اور سندل کے عطر کی گاڑھی مگر لطیف خوشبو آتی جاتی پھواروں کی طرح ہوا میں تھی۔ 4 بخوردان کمرے کے چاروں کونوں میں طاق پر رکھے ہوئے تھے، لیکن بہت آہستہ آہستہ جل رہے تھے۔ سوزگی کو شاید کسی ترکیب سے ایسا بنایا گیا تھا کہ وہ دیر تک اور آہستہ جلے، بہت باریک دھوئیں کی لکیروں کے ساتھ۔ عود اور عنبر کی خوشبو کی لپٹیں کبھی کبھی مہمانوں کو چھو جاتی۔ محمد یحییٰ کے داخل ہوتے ہی دونوں بیٹوں نے دوڑ کر باپ کے قدم لیے اور اس کا دامن اور ہاتھ چوم کر بولے، بابا بابا آپ نے کیوں زحمت کی؟ ہم خود ہی حاضر ہو جاتے۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ ہندوستان سے واپس آ گئے؟ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہیں آپ کی زیارت ہو گئی۔ نہ جانے کیوں محمد یحییٰ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے منہ پر رومال کچھ اس طرح پھیرا گویا پسینہ خشک کر رہا ہو، اور اس بہانے آنکھیں پوچھ کر بولا، واہ بھائی واہ، لحن داؤدی اور نغمہ یعقوبی سننے کا موقع ہو اور ہم اسے ہاتھ سے جانے دیں۔ یحییٰ نے باری باری سے بیٹوں کو سینے سے لپٹایا، پیشانی چومی، پیٹھ ٹھونکی، پھر پوچھا، یہ تو معلوم ہو کہ شہزادگان موسیقی کب کے گھر سے نکلے ہیں؟ اماں تو اچھی ہیں؟ جی ماشاء اللہ بہت اچھی طرح ہیں، ہم لوگ کل ہی بڈگام سے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ بہت خوب بہت خوب، کہتا ہوا محمد یحییٰ دونوں بیٹوں اور اپنے میزبان کو صدر محفل میں لے آیا۔ السلام علیکم حضرات کہہ کر بیٹھ گیا۔ حبیب اللہ بٹ نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، حکم ہو تو محفل کا آغاز کیا جائے؟ بسم اللہ، بے شک۔ اسی اثنا میں تینوں سنتور نواز آہستہ آہستہ بجانے لگے تھے۔ بیٹوں نے پھر سے طاؤسوں کو چھیڑا۔ جب سب سر مل گئے تو دونوں نے سروقت کھڑے ہو کر حضار محفل کو سلام کیا، باپ کے قدم دوبارہ لیے اور کہا، عالی جہاں، ہمارے نصیب کی بلندی ہے کہ ایسی والا شان و صفات مجلس میں اپنے والد گرامی کی موجودگی میں کچھ ٹوٹا پھوٹا کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ درخواست ہے کہ ہمارے عیوب پر آشفتہ نہ ہوں، بنظر اصلاح ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اللہ عزیزان گرامی، ارشاد فرمائیں، سب ہماتن گوش ہیں۔ کسی بزرگ نے جواب دیا، بے شک، اب تاب انتظار نہیں، بسم اللہ۔ ایک اور آواز آئی۔ دری اسنا سہ تاروں کی صدا میں سنتور کی گنگناہٹ شامل ہو کر بلند ہوئی۔ محمد داؤد نے راگ چاندنی کدارا میں الاپ شروع کیا۔ پھر یعقوب نے کہا، حضرات، سلطان ابو سعید ابی الخیر کی ربائی ہے، گوش ہوش کا متمنی ہوں۔ سب ذرا اور سنبھل کر بیٹھ گئے۔ یعقوب نے گانا شروع کیا، جز در رہے عشق تو نہ پوید ہرگز، دل راز تیرا بکس نہ گوید ہرگز، صحرائے دلم عشق تو شورستاں کرد، تا مہر کسے دیگر نہ روید ہرگز۔ پہلا مصرع کہہ کر محمد یعقوب نے توقف کیا۔ محمد داؤد نے الاپ کو ذرا اور اونچا کیا، پھر دوسرا مصرع ہلکے سروں میں ادا کیا۔ اب دونوں کی جگل بندی شروع ہوئی۔ عام طور پر جوڑے میں گانے والوں میں ایک کی آواز ہلکی یا پست اور دوسرے کی آواز بھاری یا اونچی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی عجب تھا۔ دونوں کی آوازیں متوسط تھیں اور آپس میں اس قدر مشابہ تھیں، اور دونوں کا ریاض اتنا پختہ تھا کہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ کس نے الاپ لی اور کس نے انترے سے استھائی میں قدم رکھا۔ آواز ایسی منجھی ہوئی اور اس قدر تیار کہ جھالے گٹگری وغیرہ سے بالکل بے نیاز تھی۔ کبھی کبھی گمان ہوتا کہ لداخ کے برفانی صحرا کے گوجر تنہا ٹھنڈی رات میں ایک دوسرے کو راگ کے ذریعہ مخاطب کر رہے ہیں۔ کبھی محسوس ہوتا دور کہیں بدھ بھکشوؤں کے مندر میں تانبے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ آواز کیا تھی؟ کسی ماہر مشاطہ کے بنائے سنوارے ہوئے گیسو تھے کہ ایک بال بھی اپنی جگہ سے منحرف نہ تھا، اپنی حد سے نیچے یا آگے نہ تھا، اور آخری مصرعے کی ادائیگی میں وہ جوش تھا جو وادی لولاب کے چشموں میں بھی نہ ہوگا۔ محمد یحییٰ کو موسیقی سے شغف نہ تھا، وہ اسے ماہرین فن کے دون مرتبہ جانتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ راگوں کے اثر سے بیگانہ تھا۔ بارہا ایسا ہوا تھا کہ دور سے کسی مشاق مغنی کی نشید سن کر اس کا دل اس طرح بے چین ہو جاتا گویا اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں
اور وہ آزاد ہونے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ کبھی کبھی تو اس کے جی میں آتی کہ سب کام چھوڑ چھاڑ جبہ و دستار پھینک کر کسی جنگل میں آوارہ ہو جائے، خاص کر جن راتوں کو اس کی نیند جلد کھل جاتی اور وہ صبح کاذب کے پہلے اپنے گھر کے پیچھے وادی میں کارگل اور گلگت سے آئے ہوئے خانہ بدوشوں کے خیموں میں کبھی اہیر بھیرو، کبھی پہاڑی، کبھی جوگیا اور کبھی میاں کی ٹوڑی پر مبنی بنسی کی پکار سنتا تو اس کا جی کرتا کہ وہ ابھی اسی حال میں اٹھ کر ان کے پاس چلا جائے۔ اس وقت یہ ربائی سن کر شری رادھا یا بنی ٹھنی یا کچھ بھی کہیں، اس کے دل یا ذہن میں یہ بات اب تک واضح نہ ہو سکی تھی کہ وہ کسی حقیقی وجود کے طلسم میں اسیر ہے یا محض کسی خیال پر مر مٹا ہے، کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اسے ایسا لگا کہ اس کے سینے میں بہت سارا دھواں بھر گیا ہے اور اس کا دل دھوئیں کے بیچ اس طرح گرفتار ہے کہ دھڑکنا بھول گیا ہے۔ سبحان اللہ، درست، بہت درست کی آوازوں نے محمد یحییٰ کو کچھ ہوشیار کیا۔ اس نے کنکھیوں سے دیکھا، سارے سامعین جھوم رہے تھے۔ یحییٰ نے آگے بڑھ کر بیٹوں کو شاباشی دینی چاہی، لیکن اسے شرم محسوس ہوئی کہ اپنے ہی چمن کی گل فروشی کیسے کروں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے ہمت باندھ رہا تھا کہ داؤد نے اور یعقوب نے نیم قد ہو کر اہل محفل کو سلام کیا، شکریہ کے الفاظ کہے، پھر ذرا ٹھہر کر مؤدب لہجے میں اعلان کیا، بزرگان محترم کی خدمت میں کشمیر کے یگانہ روزگار استاد کلیم حمدانی اور صاحبائے تبریزی کے ممدوح اعلیٰ حضرت ملا محمد طاہر غنی نور اللہ مرقدہ و قدس اللہ سرہ کا کلام موجز نظام پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، محفل میں آہ اور واہ کی صدائیں بلند ہوئیں، تھوڑی دیر تک سازوں کے سر ملائے گئے، پھر سنتوروں پر ضرب پڑنے لگی۔ دونوں موسیقاروں نے بیک وقت راگ پیلو میں الاپ اٹھایا اور گانا شروع کیا۔ آ سرو رواں جائے در آغوش کے دارد، دستے بنوازش بسر دوش کے دارد۔ محمد یحییٰ کو لگا کہ یہ شعر اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ اس کے ریشے ریشے میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ بیٹوں کو باپ کے حال کی خبر کیا تھی؟ انہوں نے اگلا شعر کہا، تارے نگہم رشتہ گوہر شدہ از اشک، این دیدہ تمنائے بنا گوش کے دارد۔ محمد یحییٰ کے سینے میں پھر اسی طرح دھوئیں کی پیچیدہ لہریں اٹھیں۔ اس کے سینے کے بالائی حصے میں شانوں کی جانب ہلکا درد ہونے لگا، گلے میں سانس رکنے سی لگی، اور جب مغنیوں نے تیسرا شعر گایا تو درد کی لہر یحییٰ کے بائیں شانے اور بازو کی طرف بھی دوڑ گئی۔ شد رشتہ گلدستہ زیادش تن زارم، آ دستہ گل جائے در آغوش کے دارد۔ ساری محفل ایک دوسرے کے حال سے بے خبر اپنے ہی حال میں مست تھی۔ ایسے عالم میں خود بینی کا یہ شعر صاحبان فہم کے لیے اور بھی لطف کا سامان دے گیا۔ شعرم نہ بود منتظر گوش حریفاں، خانے سخنم حاجت سرپوش کے دارد۔ ایسے میں محمد یحییٰ کی حالت کو بھلا کون سمجھتا؟ اس کے سینے کا درد بڑھا، پھر گھٹا، پھر اسے پست و مزمحل چھوڑ گیا۔ جب داد کا شور ذرا تھما تو اس نے اٹھنے اور اجازت لینے کا ارادہ کیا، لیکن دل میں طاقت اور جگر میں حال نہ تھا۔ اس نے فرش پر ہاتھ ٹیکے کہ اٹھوں، پھر وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ بیٹوں نے اب تک تو اس کے متغیر رنگ کو شعر یا موسیقی کے اثر پر محمول کیا تھا، لیکن اب جو انہوں نے اس کے چہرے کو غیر معمولی طور پر اترا ہوا اور اس کی پیشانی پر کچھ شکن آلودگی اور کچھ عرق آلودگی دیکھی تو فوراً اٹھے اور میزبان محفل کو بھی اشارہ کیا۔ ایک بارگی سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو محمد یحییٰ کو اور بھی گھبراہٹ ہوئی، لیکن تکلفاً وہ نہیں کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ حضار مجلس میں ایک طبیب بھی تھے، انہوں نے نبض دیکھی لیکن بات کو صحیح سمجھ نہ پائے۔ ان کا خیال تھا کہ گرمی اور ابتہاج کے باعث معدے میں بخارات پیدا ہوئے اور ان کی پیچش نے دوران سر اور گرانی قلب پیدا کر دی۔ عرق بید مشک کے ساتھ خمیرہ گو زباں عنبری کی ایک خوراک ابھی اور دوسری 1 ساعت کے وقفے سے دے دی جائے اور مریض پوری طرح آرام کرے، انشاءاللہ یہی بہت کافی و شافی ہوگا۔
اگر رات کو نیند نہ آئے تو تلووں میں تھوڑے سے روغن بادام کی مالش کر دی جائے۔ محمد یحییٰ کے دونوں بیٹے اس کے ساتھ قیام گاہ تک گئے، دواؤں کا انتظام کیا اور ساری رات اس کے پاس ہی رہے۔ صبح تک یحییٰ کی حالت بہت بہتر تھی اور اس نے بڈگام کے لیے روانہ ہونے کے لیے اہتمام شروع کر دیے۔ اگرچہ یعقوب اور داؤد چاہتے تھے کہ ابھی چندے آرام کر لیا جائے، لیکن باپ کے سامنے کچھ زیادہ نہ کہہ سکے۔ انہوں نے سری نگر میں ٹھہرنا یا آگے جانا منسوخ کیا اور واپسی کے سفر میں باپ کے ساتھ ہی رہے۔ باب بشیر النساء۔ سفر بخیر و خوبی تمام ہوا۔ بشیر النساء کی آنکھیں شوہر اور نورین العینین کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوئیں۔ یحییٰ نے پہلی بار اتنا لمبا سفر کیا تھا اور وہ بھی اس قدر کامیاب، اس لیے بشیر النساء کو توقع تھی کہ سفر کے حالات اور کامیابیوں کی تفصیلات سننے کو ملیں گی، لیکن یحییٰ کچھ خاموش تھا۔ شاید سفر کی تھکن ہے، اس کی بیوی نے تصور کیا بیماری شدید یا جان لیوا ہوگی۔ اس طرف کسی کا دھیان ہی نہ گیا۔ محمد یحییٰ کے چہرے کا رنگ کچھ زردی مائل سیاہ پڑ گیا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ کسی سے کچھ کہنا نہ پڑے اور کسی کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑے۔ بستر سے اٹھتا تو اپنے آپ سے وحشت لگتی، جی چاہتا گھر سے دور کہیں چلا جاؤں اور جہاں یہ صبح شام کے جھمیلے نہ ہوں، لیکن جب وہ اپنے کمرے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے کا ارادہ کرتا تو اس کی ہمت جواب دینے لگتی، اور اگر کسی صورت سے وہ لباس بدل کر دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو کر نیچے آ بھی جاتا تو واپس سیڑھیاں چڑھنا اس کے لیے ننگا پروت کی چڑھائی جیسا ہو جاتا۔ سینے میں اس طرح کا درد، لیکن کچھ ہلکا، حلق میں خشکی اور بائیں بازو اور شانے میں بھاری پن محسوس ہوتا۔ یہ سب تھا، لیکن طبیب سے رجوع کرنے کا خیال اسے نہ آیا۔ اسے اس بات سے کچھ دلچسپی ہی نہ رہ گئی تھی کہ وہ بیمار ہے یا بیمار ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کی یکسوئی بھی نصیب ہوتی تو اس کی چشم تصور ایسی اشیاء کو دیکھتی جن پر ہلکے زردی مائل سرمئی رنگت کی نہایت باریک گرد کی تہ چڑھی ہوئی ہوتی، اونٹوں کے کجاوے، گھوڑوں کی زین و یراق، پانی کے بڑے بڑے مٹکے، سخت پختہ مٹی کے بنے ہوئے یا پھر پتھر کے بنے ہوئے، لیکن پانی شاید ان میں نہ تھا۔ دور تک پھیلا ہوا دھندلا سا میدان جس پر برف کی ہلکی سی تہ، لیکن برف اتنی بھربھری کہ ریت معلوم ہوتی تھی۔ اونٹوں کے قلابے میں پڑی ہوئی بھاری بھاری گھنٹیاں، کشمیری گوجر قبیلے کی دوشیزاؤں کے گیت، رتھوں کے ٹوٹے ہوئے پہیے، ہوا میں گلابی نارنجی اوڑھنیوں کے لہراتے ہوئے پلو، باریک شبنم کے بہت ہلکے نیلے پردوں کے پیچھے کوئی بڑی بڑی آنکھوں، روشن پیشانی، سیاہ لمبے گیسوؤں والا چہرہ، تمکنت اور اعتماد سے دمکتا ہوا، نیلی آسمانی کرنوں سا بے پرواہ، جس کا رخ میری طرف ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ ایک رات محمد یحییٰ نے خواب دیکھا کہ اس کے سینے میں وہی پرانا درد ہے، لیکن درد اس بار نہ گھٹ رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے، بس ایک گونج سی ہے، جیسے چشمے شاہی میں آبشاروں کے گرنے کی آواز کہ ایک ہی رفتار سے کانوں میں آئے چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ درد صرف سینے یا شانے تک نہیں ہے، کوئی چیز اس کے حلق میں بھی گھر بنائے بیٹھی ہے، اور وہاں سے اس کے دماغ کو خبریں مل رہی ہیں کہ یہاں رکاوٹ ہے، یہاں درد ہے، یہاں سانس کو راستہ نہیں مل رہا ہے۔ نیند ہی کے عالم میں اس نے کمبل کو اپنے بدن سے اتار پھینکا اور پلنگ سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کے پاؤں کچھ جکڑے ہوئے سے تھے۔ اس نے ادھر ادھر ایک دو بار کروٹ لی اور پھر سو گیا، یا یوں کہیں کہ اسی خواب میں مبتلا ہو گیا۔ درد کی لہر اب بھی آبشار کی آواز کی طرح تھی، لیکن اب محسوس ہو رہا تھا کہ آبشار کچھ زیادہ بلندی سے گر رہا ہے، اور جہاں گر رہا ہے وہاں پانی کے ذرے دھوئیں کی شکل بن کر چکر کھا رہے ہیں۔ اس کو اپنے سینہ و گردن پر نمی سی محسوس ہوئی، لیکن وہ پسینہ پوچھنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ کسی نے اس سے کہا، یہ پسینہ نہیں، آبشار کی فواریں ہیں، لیکن دھوئیں کے مرغولے اس کے سینے میں کہاں سے آ گئے؟ اب تو سینہ بھی کچھ مرطوب لگ رہا تھا۔ اچانک درد نے اسے یوں کچوکا دیا جیسے جراح کے ہاتھ سے نشتر پھسل جائے اور مریض کے پہلو میں پیوست ہو جائے۔ شدت درد سے اس کی سسکی نکل گئی اور آنکھ کھل گئی۔ نہیں، یہ خواب نہ تھا۔ اس کے سینے میں، شانوں میں، جبڑوں میں، دونوں بازوؤں میں درد ہی درد تھا۔ سانس لینا اب اور دشوار ہو گیا تھا۔
اس نے بشیر النساء کو پوری قوت سے آواز دی، لیکن اسے اپنی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر سراہی ڈھونڈی کہ پانی سے کچھ حلق تر کروں۔ پھر اس نے دیکھا کہ میری آنکھیں کھلی بھی ہوئی ہیں اور بند بھی ہیں، یعنی میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن کسی نے میری آنکھیں سختی سے بند کر رکھی ہیں۔ اسے یاد آیا کہ بچپن میں جب اسے کبھی چوٹ لگتی اور بہت زور سے درد ہوتا تو وہ آنکھیں بڑے زور سے میچ لیتا، جیسے اسے یقین ہو کہ آنکھیں زور سے بند کر لوں گا تو درد اندر نہ آئے گا۔ اسے یہ خیال نہ آتا کہ آنکھیں بند کرنے سے درد شاید اندر تو نہ آ سکے گا، لیکن جو درد اندر ہے وہ باہر بھی تو نہ بھگایا جا سکے گا۔ اس نے دوبارہ پوری قوت سے بشیر النساء کو پکارا، لیکن آواز پھر بھی نہ سنائی دی۔ اچھا تو شاید میں مر چکا ہوں۔ اسے اچانک بڑا طمانینت بھرا خیال آیا، لیکن نہیں، ابھی درد کی گھرگھراہٹ سینے میں باقی تھی اور کانوں میں بھی کچھ سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے قالین کا ایک بالکل نیا نقشہ جھمک گیا۔ اچنبھے والے ایسے رنگ جیسے تبت اور کاشان کے سناؤں نے بھی نہ تصور کیے ہوں گے۔ نیلا روشن جیسے بارش کے بعد یوس مرگ کا آسمان، اس کے چاروں طرف بادامی زرد اور کچی خوبانیوں کا ہرا بھرا گہرا نیلا، بہت گہرا رنگ۔ بھلا مانس بل بھی کیا اتنی گہری ہوگی؟ اس کی آنکھیں جھپک گئیں۔ تو کیا یہ قالین میں نے بنایا ہے؟ نہیں، یہ تو میرے لیے بچھایا گیا ہے، مگر کہاں؟ یہاں تو برف گر رہی ہے۔ ہاں، سامنے کوئی عمارت ہے جس کے صدر دروازے کی محراب بادلوں کو چھو رہی ہے، اور یہ قالین میرے پاؤں کے پاس سے لے کر عمارت کے صدر تک پھیلا ہوا ہے۔ مجھے وہیں جانا ہے تو چلتا ہوں، لیکن صدر دروازے پر کچھ لکھا ہوا ہے، اسے پڑھ لوں تو شاید کوئی ضروری بات ہو، لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کسی نے اچانک ڈھیر ساری کالک ہر طرف دیواروں اور دروازوں اور چھت پر پوت دی ہے۔ کیا میں کسی سرنگ میں مقید ہو گیا ہوں؟ اللہ اللہ، میرے اپنے گھر میں مجھے اجنبیت کا احساس۔ یہ خیال آتے ہی اسے معلوم ہو گیا کہ میں اب اس گھر ہی کے لیے، اس دنیا کے لیے اجنبی ہو جاؤں گا۔ میرے گھر کا یہ دروازہ اب مجھ پر کبھی نہ کھلے گا۔ اسے بڑی کامیابی کا احساس ہوا۔ سبحان اللہ، مجھے شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر کہیں سے اسے اپنے آقا کے متبرک الفاظ یاد آئے، افلا اکون عبدا شکور، اور اس نے انگشت شہادت بلند کر کے الحمدللہ کہا، پھر کلمہ طیبہ پڑھا۔ بشیر النساء کو پیار بھری لیکن بند آنکھوں سے دیکھا، دونوں بیٹوں کا تصور کیا، بلند آواز میں یا شیخ العالم کہا اور گنبد خضرا کو کلیجے سے لگا کر سو گیا۔ محمد یحییٰ کے چہلم کے بعد بشیر النساء پلنگ سے لگ گئی۔ چہلم کے دن تک تو وہ خود بھلی چنگی تھی، لیکن ایک دن تو اس نے بیٹوں سے ان کی شادی کے بارے میں بڑی خوش طبعی اور خندہ جبینی سے بات بھی کی، لیکن آخری مہمان کے رخصت ہوتے ہی بشیر النساء کی طاقت و استقلال بھی رخصت ہو گئے۔ اس کو چپسی لگ گئی، کھانا پینا تقریباً موقوف ہو گیا۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن اسے نماز ادا کرنے بھر قرآنی سورتیں اور درود اور دعائیں ازبر تھیں۔ نماز وہ لیٹے ہی لیٹے پڑھتی اور باقی کا وقت زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور درود پڑھ کر شوہر کو بخشنے میں گزارتی۔ محمد یحییٰ کی موت کو تیسرا مہینہ تھا کہ اچانک ایک دن بشیر النساء نے فجر کی نماز کے بعد بیٹوں کو بلوایا، انہیں کچھ حسرت اور کچھ امید بھری نگاہوں سے دیکھا اور نحیف آواز میں بولی، میرا منہ قبلہ رخ کر دو۔ بیٹوں کو استفسار حال یا بحث کا یارہ کہاں تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر انہوں نے پلنگ کو قبلہ رخ کیا، ماں سے تقصیریں معاف کروائیں، دودھ بخشوایا، اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھنے بیٹھ گئے۔ اچانک بشیر النساء نے معمول سے بہت زیادہ بلند آواز میں کہا، اللہ، میرے کلیجے میں درد ہے۔ بیٹے قرآن خوانی چھوڑ کر ماں کی طرف جھکے، اپنے سفید کمزور ہاتھوں میں ان کے بھاری مضبوط دائیں ہاتھوں کو بمشکل لے کر وہ مسکرائی اور بولی، تم لوگ گواہ رہو گے نا؟ بیٹوں کے رندھے ہوئے گلے سے آواز نہ نکلی، لیکن انہوں نے بار بار سر ہلا کر اقرار کیا، کلمہ طیبہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کیا اور ہاتھوں کو ماں کے چہرے پر پھیرا۔ ماں نے رک رک کر کہا، مجھے انہی کے پاس رکھ دینا، اور آہستہ آہستہ کلمہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔
از موت و حیات چند پرسی آخر خورشید بروز روزن در افتاد برفت. باقی آئندہ.